अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अवहैना इलैक अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं, जिस खालिक कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम बाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। इस्लामी तारीख़ में जितने भी लोग जिन्हें काबिल एहतराम समझा जाता है,
بہت سی عزتوں سے انہیں نوازا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام ان ہستیوں میں سب سے مبارک ہستیاں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام میں کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کا مقام اور مرتبہ دوسرے انبیاء کی نسبت بہت بلند ہے۔ انہی انبیاء میں سے ایک نبی کا تذکرہ آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں ذکر کرنا مقصود ہے، اور وہ نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ انہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام سے بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ دو انتہائی مبارک مناسبتیں ہیں آج جو ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ ایک مناسبت حج بیت اللہ کی مناسبت ہے کہ ابھی قریب ہی میں ساری دنیا سے وہ لوگ جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا ہے، یا وہ اس مبارک عمل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، وہ حج بیت اللہ سر انجام دیں گے۔ اور بیت اللہ کا جو حج ہے، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے، اور ساتھ ہی جو قربانی کی عظیم سعادت ہے، جس سے ساری دنیا میں کروڑوں مسلمان اللہ کی توفیق سے قربانی کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ دونوں مبارک جو اعمال ہیں وہ بہت قریب ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے وہ پہلو جو میری اور آپ کی زندگی میں ہونے بہت ضروری ہے، میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان خصوصی باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ میں ساتھ یہ بات بھی ذکر کیے دیتا ہوں کہ آپ ساری زندگی تذکرہ ابراہیم سنتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے حالات کیا تھے، آپ کی جوانی کے حالات کیا تھے، اللہ نے جب نبوت سے سرفراز کیا تو وہ مبارک ایام اور اس میں مبارک اعمال کون سے تھے، آپ نے کس طریقے سے اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو دعوت دی، آپ بحیثیت باپ کیسے تھے، بحیثیت بیٹا کیسے تھے، اور قربانیوں کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کیا ہیں، ان ساری باتوں کو جان لیں اور بہت بڑا علم بھی حاصل کر لیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ مجھے ابراہیمی بننا ہے، اپنی سیرت میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں ان اوصاف کو جمع کرنے کی ضرورت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے ملت ابراہیمی کو اختیار کرنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ فرماتے ہم نے وحی کی اور وحی میں اللہ نے پیغام دے دیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے، ابراہیم کے دین کو اختیار کیجیے، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو راستہ تھا، جو عزیمت کا راستہ تھا، جو قربانیوں کا راستہ تھا،
جو اللہ کی اطاعت والا راستہ تھا، اللہ رب العالمین ہمارے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اس راستے کو اختیار کیجیے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر کوئی آدمی انکار کر دیتا ہے کہ میں ملت ابراہیمی کو نہیں مانتا، میرے اپنے طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، میرا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، جو آدمی بھی ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے وہ آدمی بے وقوف ہے، سمجھداروں کے ساتھ، عقل مند لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت، آپ کا دین، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ یہودیوں سے محبت کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ عیسائی تھے اور نہ عیسائیوں کو اپنے لیے رول ماڈل تسلیم کرتے تھے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، مشرکوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو اختیار کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں صحیح معنوں میں ابراہیمی بن جاؤں اور ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا بن جاؤں، تو چند ایک باتیں ہیں اور چند ایک پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے لیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جنہیں مجھے آپ کو اپنی زندگی میں لازمی طور پہ شامل کر لینا چاہیے۔ بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ایک عقیدہ تھا، وہ عقیدہ جو بحیثیت مسلمان میرا بھی ایک عقیدہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں، آپ کے دین میں سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع اور نقصان اس کی جو نسبتیں ہیں اور اس کے جو اختیارات ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین کے ذات کے پاس ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں نہ کوئی بگڑی بنا سکتا ہے، اللہ کی مخلوق میں کوئی کسی کو اللہ کے مقابلے میں فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو داتا ہو، اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو دستگیر ہو، اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے جو گنج بخش ہو، کیونکہ یہ تمام کی تمام جو صفات ہیں یہ اللہ رب العالمین کی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اسی بات کا اظہار کیا تھا۔ اذ قال لقومه ما تعبدون، ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے جو لوگ تھے اور ان کے جو گھر والے تھے اور ان کی قوم کنبے قبیلے کے جو لوگ تھے اپنے ہاتھوں سے معبود بناتے تھے اور پھر ان کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکاتے تھے اور ان کے سامنے اپنی حاجات کو رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا، اپنے لوگوں سے کہا کہ ما تعبدون، تم عبادت کس کی کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، کہا کہ یہ بت ہیں، ہم ان کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بگڑیاں بنانے والے یہ ہیں، بیٹے اور بیٹیاں دینے والے یہ ہیں، نفع نقصان کے مالک یہ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا، بتاؤ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری باتوں کو تو نہیں سنتے۔ کہا او ینفعونکم او یضرون، کیا یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں یا تمہارے لیے کوئی فائدے کے راستوں کو مہیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا تمہاری باتوں کے ہمارے پاس جواب نہیں ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی دیکھا تھا۔ کہا کہ انتم و آباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین، تم بھی میرے دشمن ہو، تمہارے باپ دادا بھی میرے دشمن تھے، اللہ کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں ہے،
میں تم سے اعلان برات کرتا ہوں، کیونکہ تم اللہ کے مقابلے میں ان بتوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں ایک رب کو ماننے والا ہوں اور ایک رب کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والا ہوں۔ سوال یہ ہے، ہم میں سے کوئی آدمی نہیں کہتا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی نفع نقصان کا مالک ہے۔ اپنی زبان سے اظہار کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلوانے والے، اپنی زبان سے توحید کے دعوے کرنے والے بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ کے مقابلے میں بزرگوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان قبر والوں کو اپنے لیے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جن کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں تو قبر والوں کی باتیں کر رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے ہاتھوں میں جنہوں نے چھلے پہنے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں جنہوں نے دھاگے باندھے ہوتے ہیں، اور اپنی انگلیوں پہ جو انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، اور ان انگوٹھیوں میں لگے ہوئے جو پتھر ہوتے ہیں، ہم نے تو ان پتھروں کو اپنے لیے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ انگوٹھی میں لگا ہوا یہ جو فیروزہ ہے یا یہ جو پتھر ہے، اس کی موجودگی میں ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یہی وہ دعوت تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی کہ یہ پتھر تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ابراہیمی بنے اور ابراہیم کے راستے کو اختیار کریں، تو یہ سب سے بنیادی بات ہے، اپنے آپ کو اللہ کی توحید کے اوپر کاربند کر لیجئے اور دل پر پتھر رکھ کے ان باتوں کو قبول کر لیجئے۔ آپ جس بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں اور جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ پیغام یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے، حاجت روا بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ حاجتیں بھی اللہ پوری کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ابراہیم بوڑھے ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بوڑھے ہو چکے ہیں، بیٹے کی نعمت سے محروم ہیں، بیٹا بہت بڑی نعمت ہے، ساری زندگی گزر چکی ہے۔ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ ربی ہب لی من الصالحین۔ اللہ بوڑھا ہو چکا ہوں، 80 سال عمر ہو چکی ہے، اور بیٹے کی نعمت پہ ترس چکا ہوں۔ اللہ میں تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہوں، کیونکہ میں حاجت روا تمہیں سمجھتا ہوں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دینا تیرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کے روئے زمین میں کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا، اور یہ ابراہیم آج بیٹے کے لیے ترس رہے ہیں۔ دروازہ اللہ کی ذات کے کھٹکھٹایا اور کہا کہ ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر دے۔ آپ ابراہیمی بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں جو ہستی ہے وہ ہمیں بیٹا دے سکتی ہے، یا فلاں کی جگہ پر جا کے اس کام کے نتیجے میں ہمیں بیٹا مل سکتا ہے، تو آپ خالی کھوکھلے دعوے سے اپنے آپ کو باہر نکال لیجئے۔ آپ نہ ابراہیمی ہیں اور نہ ہی اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا کر کے میرے اور آپ کے عقیدے کو مضبوط کر دیا کہ حاجتیں جو ہیں وہ صرف اللہ کی ذات پوری کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا اللہ سے یہ کرتے ہیں، اے اللہ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ یہ وَارْزُقْ أَهْلَهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان مکہ والوں کے لیے اللہ تو رزق کے دروازوں کو کھول دے اور ان کے لیے رزق کی بارش ان کے اوپر برسا۔ یہ جو اللہ سے جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے حوالے سے کی ہے،
پیغام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی حاجت میری اور آپ کی ہو، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے رکھنی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ آپ مشرکوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور اللہ نے اس بات کا تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائیوں نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں، مشرکوں نے کہا کہ ہمارا ابراہیم سے سب سے بڑھ کے تعلق ہے۔ اللہ نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں اختلافات میں نہ پڑو، میں تمہارے اس اختلاف کو ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم نہ عیسائی تھے، نہ یہودی تھے، نہ مشرک تھے، ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام تو صرف ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور اللہ کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کسی کی بندگی کرنے والے نہیں تھے۔ یہ توحید کے پہلو ہیں۔ آداب کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے تمام کے تمام وہ بھائی جن کے والدین موجود ہیں، اللہ نے باپ کی نعمت سے نوازا ہے یا باپ کی نعمت سے نوازا ہے، آپ کتنے بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ماں باپ کی موجودگی میں آپ بیٹے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے سبق دیا کہ ایک بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے اور کس قدر خوبصورت تعلق ہوتا ہے۔ باپ مسلمان ہے پھر بھی ادب ہے، باپ مشرک ہے پھر بھی ادب ہے، باپ کافر ہے آپ نے پھر بھی اپنے باپ کا ادب کرنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار ہمیں بتاتی ہے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے عقائد میں اور باپ آزر کے عقائد میں کتنا فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں نہ کسی سورج کی بندگی کرتا ہے، نہ کسی چاند کو مانتا ہے، نہ کسی ستاروں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اور نہ ہی پتھروں کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھتا ہے۔ اور ایک طرف باپ ہے جو اللہ کے مقابلے میں سورج کو رب کہتا ہے، چاند کو رب مانتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنانے والی ان مورتیوں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک مؤدب بیٹا ہونے کا ایسا ثبوت پیش کیا، اللہ کی قسم ہے اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ باپ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے، ابراہیم تمہارا دین مختلف ہے، ہمارے دین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں کہ باپ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، وہ علم آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ ان بتوں کے بندگی کو چھوڑ دیجئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جواب کیا ملتا ہے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ باپ کہتا ہے ابراہیم اگر تو اپنی اس دعوت سے باز نہ آیا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے تو نے اپنے آپ کو نہ روکا، لَأَرْجُمَنَّكَ میں تمہیں رجم کر دوں گا، تیرے اوپر پتھروں کی بارش کروں گا، اور میں تمہیں اس دنیا کائنات سے تمہارے واسطے راستے اور تعلق کو منقطع کر دوں گا۔ باپ دھمکی دیتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ کہا کہ تو نے تو مجھے دھمکی دے دی، اور تو نے مجھے مارنے کی دھمکی دی ہے، اور پتھروں سے رجم کر کے پتھروں کو مار مار کے سنسار کرنے کی تو نے مجھے دھمکی دی ہے۔ میں بیٹا ہوں، اللہ نے باپ کا احترام کرنا مجھے سکھایا ہے۔ سلام علیکہ،
آپ پر سلامتی ہو۔ سأستغفر لک ربی، میں آپ کو اس حال میں نہیں چھوڑوں گا اور اس دھمکی کا جواب دھمکی کے ساتھ نہیں دوں گا، بلکہ میں اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اور قرآن نے ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے اور یہ باتیں میرے آپ کے لیے بڑی خوبصورت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کے ساتھ کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی آپسی معاملات کا جھگڑا نہیں تھا۔ اگر جھگڑا تھا اللہ کی توحید پر جھگڑا تھا، اور جھگڑا کس خوبصورت انداز میں کیا۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، باپ کافر ہے، کافروں کا سردار ہے، بتوں کی بندگی کرنے والا ہی نہیں ہے بلکہ بتوں کو بنا کر کے فروخت کرنے والا ہے، اللہ کے مقابلے میں بت بنا کر کے لوگوں کو دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس کافر باپ سے گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کا انداز بڑا خوبصورت ہے۔ کہا کہ یا ابتی، اے میرے باپ، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ان بتوں کی بندگی کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ میں آپ کو حکم دیتا ہوں، میری درخواست ہے کہ آپ یہ شیطان کی بندگی نہ کیجئے، کیونکہ یہ جو شیطان ہوتا ہے یہ رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے باپ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ تمہارے اوپر کوئی عذاب کو مسلط نہ کر دے۔ باپ اپنے بیٹے کو قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے جب گفتگو کرتا ہے اس گفتگو کا انداز بڑا خوبصورت ہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام بطور بیٹا گفتگو کر رہے ہیں، اللہ نے جب ابراہیم کو باپ بنا دیا تو یہ باپ ہونے کی حیثیت سے بھی ایک لاجواب بے مثال باپ تھے۔ میرے آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ نے اگر مجھے باپ بنا دیا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو پڑھوں۔ کیسا وہ خوبصورت باپ تھا، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اب بیٹے کا حکم یہ ہے کہ آپ اس سرزمین سے نکل جائیے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کے اپنے بیٹے کو وہاں جا کر کے چھوڑ دیجئے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی بیوی کو بھی اپنے بچے کو بھی اس جگہ پر چھوڑ دیا ہے جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہے، جہاں کوئی پانی نہیں ہے، جہاں کوئی لوگ نہیں رہتے، اور یہاں چھوڑنے کا مطلب ہی اور مقصد یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری خواہش یہ ہے اور میری تمنا یہ ہے اور میری آرزو یہ ہے کہ تیرے گھر کے پاس اپنے ان بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ مقصد یہ ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، انہیں کاروبار دلانا ہے، انہیں پاؤں پر کھڑا کر کے ان کی شادی کرنا، یہ باپ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ باپ کی ذمہ داریاں نہیں تھی، باپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ باپ نے اپنے بیٹے کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانا تھا۔ پاؤں پہ کھڑا کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اسلام کے راستے پر گامزن کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائیے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے اپنے اس علاقے کو چھوڑا، میں نے ہجرت کی، اپنی بیوی کو بھی اس جگہ پہ چھوڑا ہے، اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی یہاں پہ چھوڑ دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ مقصد یہ ہے کہ یہ تیری نماز قائم کریں اور تیری بندگی کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہم کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ بیٹوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے۔ قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ نے جب خواب دکھائی ہے
اور اس خواب کو اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس لے کر کے آئے ہیں. کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے, انی اذبحک فانظر ماذا تری, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. میں بحیثیت باپ یہ سمجھتا ہوں کہ میری اولاد, میں کسی قسم کا کوئی بھی فیصلہ کر لوں, میری اولاد کے لیے میرے فیصلے کو ماننا ضروری ہے. یہ ابراہیمی مزاج نہیں ہے. آپ بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں, بیٹے سے مشورہ کیجئے, میں فلاں جگہ پر آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اگر بیٹا انکار کر دیتا ہے کہ میں اس جگہ پر شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوں, باپ کسی صورت بھی وہاں شادی نہیں کر سکتا. اللہ نے یہ اختیار ہی نہیں دیا. اختیار یہ ہے, آپ اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلائیے, آپ اس سے مشورہ کیجئے. ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کو چلا رہا ہوں. بیٹے سے مشورہ کیا, بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے. تو بیٹا اسماعیل تھا, باپ ابراہیم تھا. اللہ نے دونوں کو نبی, کسی کو نبی بنا دیا ہے اور ایک کو ابھی اللہ نے نبی بنانا ہے. خاندان بڑا مبارک ہے. بیٹے نے کہا کہ فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر, میرے باپ آپ کو جو حکم ملتا ہے آپ کر گزریے. رہا میرا معاملہ کہ یہ میرے لیے آسان ہے یا میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے, یہ اس کام کو آپ میرے صبر پر چھوڑ دیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ سبق یہ دیتے ہیں. باپ ہیں, اپنی اولاد پر اپنے فیصلوں کو نافذ نہ کیجئے, اپنی اولاد پر اپنے فیصلوں کو ٹھوس نہ دیجئے, بلکہ ان کے ساتھ مشورہ کیجئے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں سمجھاتی ہے. بحیثیت باپ ابراہیم علیہ السلام اکیلے مسلمان نہیں تھے, اکیلے اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے, بلکہ جب بھی اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کرتے, اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر کے جاتے. یہاں باپ اکیلا ہی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے, اسے یہ لگتا ہے کہ میری اولاد کے اپنے معاملات ہیں, وہ بڑے ہو چکے ہیں, میں ان کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا. ہمیشہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ بچے چونکہ بڑے ہو چکے ہیں لہذا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے, جب تک آپ موجود ہیں, جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے, آپ باپ ہیں, وہ آپ کی اولاد ہیں, آپ ان کے بارے میں فیصلے کر سکتے ہیں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام, اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا تھا, اس نیک کام کے لیے ابراہیم اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر کے گئے ہیں. اب باپ بھی محنت کر رہا ہے, بیٹا بھی اس کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ ڈال رہا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں باپ اچھے کام کرتا ہے, باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بھی ان نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ شریک کریں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہے لہذا وہ میرے معاملات سے وہ نکل چکا ہے, اس کی اپنی زندگی ہے, میری اپنی زندگی ہے. میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ جناب اسماعیل کے گھر میں گئے تھے. بیٹا گھر میں موجود نہیں تھا, کہیں شکار کے لیے نکلا ہوا تھا, اور بیٹی سے حال احوال دریافت کیے اور پوچھا کہ گزر بسر کیسی ہو رہی ہے. تو یہ بیوی ناشکری تھی اور کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی خاص چیز کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتی. کئی سوالات کیے اور ان کے جوابات دیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب بیٹا تمہارے پاس واپس گھر آئے اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ یہ دروازے کی جو چوکھٹ ہے اسے تبدیل کر لیجئے. اشارہ یہ تھا کہ آپ اپنی بیوی کو تبدیل کر دیجئے, یہ ناشکری ہے, اس کو طلاق دے دیجئے. اب یہ جو طلاق دینے کا حکم تھا یہ ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا, اور کس بیٹے کو حکم دیا جا رہا ہے؟ جو بیٹا بڑا ہو چکا ہے, جس کی شادی ہو چکی ہے. تو اب بیٹے نے یہ تو نہیں کہا کہ باپ تم بوڑھے ہو چکے ہو, اب میں بڑا ہو چکا ہوں, میری زندگی کے جو اختیارات ہیں اور جو فیصلے ہیں یہ میرے اختیار میں ہیں. بیٹے نے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر بن الخطاب
رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے تھے، کہا میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیجئے، تو آپ مجھے مشورہ کیا دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، کیونکہ آپ کے باپ کا یہ آپ کو حکم ہے۔ اب عمر بن خطاب بڑے تھے اور عبداللہ بن عمر بیٹے تھے، اور یہ شادی شدہ تھے، لیکن زندگی میں پوری مداخلتیں تھیں جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی۔ یہ دو مثالیں اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کی اپنی زندگی ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، یہ غلط فیصلہ ہے اور یہ غلط سوچ ہے۔ اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بڑے بھی ہو چکے ہیں، بہت بھی بڑے ہو چکے ہیں، لیکن آپ کے جو ماں باپ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے کاموں کا آپ کو حکم دیتے رہیں اور غلط کاموں سے آپ کو روکتے رہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ طریقہ ہے۔ جب تک آپ زندہ رہے، آپ اپنی اولاد کے حوالے سے بڑی فکر کرنے والے تھے۔ بحیثیت باپ مجھے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ابراہیمی بن جائیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، ایک گزارش یہ ہے کہ ہر وقت کے لیے آپ اپنے آپ کو داعی سمجھ لیں، اور ہر غلطی کو دیکھ کر کے وہاں تنبیہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ امام اور خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو وعظ اور نصیحت کرے، لوگوں کو مسئلے بتائے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ ہر وقت آپ کو ایک مصلح بننے کی ضرورت ہے۔ آپ گھر میں موجود ہیں، ابراہیم کی سیرت یہ کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت کا آغاز ہی اپنے گھر سے کیا تھا، پھر اپنے خاندان سے، اپنے کنب قبیلے سے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ سے لڑنا پڑے، ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے، یہ ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اللہ کے لیے کل کائنات سے ناطہ بھی توڑنا پڑے، ابراہیم علیہ السلام پیغام یہ دیتے ہیں۔ آپ کی سیرت سبق یہ دیتی ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے باپ بھی ناراض ہو چکا ہے، رشتہ دار بھی ناراض ہو چکے ہیں، اور ساری قوم ناراض ہو چکی ہے۔ کفرنا بکم بدا بیننا و بینکم العداوہ، کہا میرے اور تمہارے درمیان عداوتیں جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہیں، میری اور تمہاری آپس میں دشمنیاں ظاہر ہو چکے ہیں۔ کب تک یہ دشمنی رہے گی؟ یہاں تک کہ تم ایک اللہ کی بندگی کا اقرار نہ کر لو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی زندگی میرے آپ کے لیے پیغام یہ بھی چھوڑتی ہے کہ دعوت کے لیے آپ نے اپنے ماں باپ کے پاس بھی جانا ہے، اپنی اولاد کے پاس بھی جانا ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی جانا ہے، اپنی قوم کے لوگوں کے پاس بھی جانا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام گئے تھے، آپ کے خاندان میں اگر مشرک ہیں، آپ کے خاندان میں اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، آپ کے ماں باپ اگر مشرک ہیں، ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے، پھر جو سلوک انہوں نے کیا تھا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ سلوک کیجئے، اپنے لوگوں کے ساتھ وہ تعلق رکھیے جو ابراہیم علیہ السلام نے لکھا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس دعوت سے باز نہیں آئے تھے، بلکہ حاکم وقت کے پاس بھی گئے تھے، اور حاکم وقت کے پاس جا کر کے اسے بھی اس بات کی دعوت دی تھی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ اس مناظرے کے لیے اللہ کی توحید کے خاطر ابراہیم علیہ السلام وقت کے بادشاہ کے پاس بھی پہنچے تھے اور کہا میرا باپ وہ، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے مارتا بھی ہے۔ اس کافر نے کہا تھا زندگی اور موت کا اختیار میرے پاس بھی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے. اگر تیرا رب موجود ہے یا تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وہ بادشاہ ہار چکا تھا. پیغام یہ ہے اللہ کی توحید کے لیے اگر بڑے لوگوں کے پاس آپ کو جانا پڑے, سرداروں کے پاس آپ کو جانا پڑے, جاگیرداروں کے پاس آپ کو جانا پڑے, وقت کے حکمرانوں کے پاس آپ کو جانا پڑے, آپ اللہ کی توحید کے لیے یہ ذمہ داری بھی نبھائیے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت آپ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار میں جو پہلو بہت نمایاں ہیں, ان پہلوؤں میں ایک پہلو جو قابل ذکر بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے, وہ پہلو یہ ہے کہ زندگی میں اگر کوئی مشکلات آ جائیں تو ان مشکلات پہ صبر کرنا, یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک نمایاں باب ہے. کہ مشکلات ہماری آپ کی زندگی میں جب آتی ہیں تو یا تو ہم جزا فضا کرتے ہیں یا گلے شکوے کرتے ہیں یا اللہ پر ایسے کلمات اللہ کے بارے میں نکالتے ہیں جو ناشکری پر مبنی ہوتے ہیں اور بسا اوقات وہ کفر تک بھی لے جاتے ہیں. اگر اپنی زندگی میں آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو ان مشکلات کا تقابل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی مشکلات کے ساتھ کیجئے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میری جو مشکلات ہیں ان مشکلات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل یہ تھی کہ اللہ نے توحید کی جب سمجھ دی تو باپ کافر ہے اور باپ مشرک ہے اور مشرکوں کا بھی ایک بڑا آدمی ہے. اب باپ کے ساتھ جو اختلاف ہے یہ ایک پریشانی ہے. پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو اختلاف ہے یہ بھی ایک مصیبت ہے. اور اسی مصیبت کی وجہ سے اور اسی پریشانی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو جب دربار میں بادشاہ کے دربار میں پیش ہونا پڑا تو یہ بھی ایک پریشانی تھی. اور پھر بحث جو ہوئی, مباحثہ جو ہوا اور مجادلہ جو ہوا, اس کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں دھکیل دیا, یہ بھی ایک پریشانی تھی اور مشکل تھی. اور پھر اپنے قوم کنبے قبیلے کو چھوڑ کر کے ہجرت جو کرنا پڑی ابراہیم علیہ السلام کو بھی, یہ بھی مشکل تھی اور یہ بھی آزمائش تھی. اور راستے میں بیوی کے ساتھ جو ایک معاملہ درپیش ہوا یہ بھی ایک پریشانی تھی اور یہ بھی ایک آزمائش تھی. اور اللہ نے اس ساری صورت میں بے اولاد رکھا, یہ بھی ایک آزمائش تھی. اور بڑھاپے میں اللہ نے جب بیٹا دیا اور وہ بڑھاپے میں ملنے والا جو بیٹا جو بڑا پیارا اور بڑا لاڈلا تھا اسے کسی دوسری جگہ پر چھوڑنا یہ بھی ایک آزمائش تھی. اور کل کو اللہ کا خواب میں یہ دکھا دینا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں یہ بھی ایک آزمائش تھی. تو ان تمام کے تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام نہ ڈرے تھے, نہ ان کے قدم ڈگمگائے تھے اور نہ ان کے دلوں میں تردد پیدا ہوا تھا.
اور نہ اللہ کے بارے میں گلے اور شکوے پیدا ہوئے تھے، بلکہ ان تمام کی تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے تھے۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے جس راستے میں بھی ابراہیم کو آزمانے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام ان تمام کے تمام راستوں میں کامیاب ہو گئے۔ اگر زندگی میں مشکلات آئیں اور مصیبتیں آئیں اور پریشانیاں آئیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو اپنے سامنے رکھیے گا اور اس بات کے لیے تیار ہو جائیے، آپ جس قدر اللہ کے قریب ہیں اور آپ کا جس قدر اللہ سے گہرا تعلق ہے، اسی قدر آپ کے لیے مشکلات بھی زیادہ ہوں گی اور مصیبتیں بھی زیادہ ہوں گی۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے، یہ مشکلات تو مشکلات ہیں، اگر اللہ کے راستے میں کوئی قربانی دینا پڑے، ابراہیم کی سیرت یہ ہے کہ اس قربانی سے بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ کیجیے۔ اللہ نے قربانی یہ مانگی کہ باپ کو چھوڑ دیجئے، تو ابراہیم نے باپ کو اللہ کی توحید کے لیے قربان کر دیا، رشتہ داروں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا، اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو، اپنے کنبے کو، اپنے قبیلے کو، اور پھر اللہ رب العالمین نے جب اپنی جان کی قربانی مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی دے دی، اور جب پیارے بیٹے اور بڑے ہی محبوب بیٹے کی قربانی کا تذکرہ کیا اور یہ قربانی مانگی، تب بھی ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی دے دی۔ تو سیرت اور کردار ابراہیم علیہ السلام کا مجھے آپ کو سبق یہ دیتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو بھی اللہ کے لیے قربان کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اپنے وقت کو، اپنی خواہشات کو، تمام کے تمام چیزوں کو اللہ کے تابع کر دیجئے، اور یہی اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے اگر آپ صحیح معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں اپنی زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مطابق کرنے کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام واحد تھے، اللہ والے تھے، اور ان کی زندگی اللہ کے لیے تھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری قربانی، ہماری زندگی، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا اور ہماری نماز، یہ ساری چیزیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے لیے تھی، میری اور آپ کی ساری زندگی بھی اللہ اپنے لیے قبول فرما لے۔ مجھے آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبهم واصلح بینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔